السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین، آج کا موضوع وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اہل بیت اطہار کے بے شمار فضائل ہے۔ علماء کرام کے بیانات میں آپ فضائل اہل بیت، فضائل سادات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے آس پاس بہت سے ایسے سادات ہیں، بہت سے ایسے سید ہیں جن کے پاس شجرہ شریف نہیں ہے۔ وہ ان کے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں کہ ہم سید ہیں، اور وہ لوگوں میں مشہور ہیں کہ وہ سید ہیں، اور اسی بنیاد پر، اسی بنا پر لوگ انہیں سید کہتے ہیں، سید تسلیم کرتے ہیں اور ان کا ادب احترام کرتے ہیں۔ ویسے سادات کرام کے ادب و احترام کے تعلق سے میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے علماء بریلی اور احترام سادات، اور ایک ویڈیو بنا ہے میں نے خون اور نسل کی پہچان۔ ان ویڈیو میں آپ احترام سادات کے تعلق سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو سادات کرام کے پاس شجرے نہیں ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ویسے ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو سادات لوگوں میں مشہور ہوں ان کو ان کے کہنے کی بنیاد پر سادات تسلیم کر لیا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، لیکن جو واضح طور پر یہ ظاہر ہو کہ یہ سید نہیں ہیں اور سستی شہرت پانے کے لیے یا لوگوں کو ہاتھ چمانے کے لیے یا سادات کے نام پر اپنی دکان چلانے کے لیے، چندہ دھندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ سادات بنا ہے، تو اس کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ الحمدللہ میرا پورے ہندوستان میں گھومنا ہے، اور خاص کر کے میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے سادات میں نے دیکھے ہیں، بہت سے ایسے سید دیکھے ہیں جن کے آباء و اجداد کچھ اور تھے اور وہ کچھ اور بنے بیٹھے ہیں، اور ہماری عوام جنہیں کوئی علم نہیں ہے، آج بھی اتنا ایجوکیشن ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اور اتنا پڑھا لکھا طبقہ ہونے کے باوجود آج بھی ہماری عوام بھولی ہے۔ بس کسی نے کہہ دیا کہ ہم سید ہیں تو فوراً ان کا ادب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن آج یہ زمانہ چل رہا ہے نقلی سیدوں کا، تو اس سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ مشہور ہیں تو ان کا ادب ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں، میں سادات سے ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ انہیں ہم یہ نہ پوچھیں کہ تمہارا شجرہ بتاؤ، کہ تمہارا شجرہ کہاں سے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں ایک واقعہ پیش کر دوں کہ سمرقند میں ایک
بیوہ تھی جس کے 2-3 بچے تھے، وہ سادات تھی، غریبی اور غربت سے پریشان حال تھی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر ایک مسلمان کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ میں سادات ہوں، میں پریشان ہوں، کچھ دنوں سے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو آپ ہمارا کچھ انتظام کر دیں۔ تو وہ مسلمان رئیس نے کہا کہ تم سید ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو وہ سیدہ لاچار ہو گئی اور کہا کہ میں سادات میں سے ہوں، میں سیدہ ہوں، لیکن میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خیر، وہاں سے وہ مایوس ہو کر نکل پڑی اور ایک مجوسی کے یہاں گئی اور اس مجوسی سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں سادات ہوں، میں پریشان ہوں۔ وہ مجوسی بے تاب ہو گیا اور کہا کہ آپ اپنی نبی کے خاندان سے ہو، آپ خاندان نبوت سے ہو اور آپ پریشان ہو، آپ آئیے۔ ادب اور احترام سے اس مجوسی نے اس سیدہ کو گھر میں بلایا اور اس کا تمام کھانے کا انتظام کیا، اس کے بچوں کا پال پوشن کا انتظام کیا، اور اس سیدہ سے کہا کہ آپ میرے یہاں مقام کیجئے۔ خیر، رات میں جب وہ مسلمان سویا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جنت میں ہیں۔ اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سرکار یہ بنگلہ کس کے لیے، یہ محل کس کے لیے؟ تو رسول کریم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو وہ مسلمان نے کہا کہ سرکار میں بھی مسلمان ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان ہیں، اس کا ثبوت تیرے پاس کیا ہے کہ تم مسلمان ہیں؟ وہ لاچار ہو گیا، بولے تیرا ثبوت لا کہ تم مسلمان ہیں۔ اور اسی رات میں اسی مجوسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور وہ محل عنایت کیا اور اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان بھاگے بھاگے وہ سیدہ کو تلاش کرنے نکلا، تو پتہ چلا کہ وہ مجوسی کے یہاں پر ہے۔ وہ مجوسی کے یہاں گیا اور کہا کہ میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں، یہ سیدہ کی خدمت آپ مجھے دے دیں۔ تو وہ مجوسی نے کہا کہ مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں نے مجوسیت سے توبہ کر لی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ سیدہ کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک سیدہ کی خدمت کا نتیجہ آپ لوگ نے دیکھ لیا۔ اسی طرح کوئی بھی سادات اگر وہ مشہور ہیں تو اس سے شجرہ طلب نہ کریں کہ آپ شجرہ بتائیں۔ یہ ایک مختصر واقعہ پیش کر دیا، ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یاد رکھیں، آپ سینکڑوں حج کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، زکوٰۃ و خیرات کے پابند ہو جائیں، زندگی بھر روزہ رکھیں، زندگی بھر تقوی پرہیزگاری کریں، سب کچھ جتنے بھی اعمال ہیں، کتنے ہی اعمال کر لیں، آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، غرض کے کتنے ہی اعمال کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں آپ، لیکن آپ سید نہیں بن سکتے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ یہ وہ عبادت نہیں ہے، یہ وہ خاندان نہیں ہے کہ جس کو نماز کے بدلے دیا جائے، جس کو زہد و تقوی کے بدلے دیا جائے۔ جی نہیں۔ ایک واقعہ مختصر پیش کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے آپ سید بنا دیجئے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح آپ آ جانا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ چلیے کل میں سید بن جاؤں گا، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، لوگ میرے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ صبح وہ شخص بزرگ کے پاس آیا، وہ بزرگ اسے لے کر بازار میں چلے، اور بازار میں صبح ہی صبح ایک عیسائی اپنے دکان کے باہر جھاڑو لگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے
اس عیسائی پر نظر کرم کیا، نظر ولایت ڈالی، وہ شخص حضرت کو دیکھتے کے ساتھ میں اس کے زبان پر کلمہ شہادت آ گیا اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب دوسری نگاہ ڈالی تو اس کو صاحب ولایت بنا دیا۔ جب تیسری نگاہ ڈالی تو وہ اس وقت کا قطب ہو گیا۔ جب چوتھی نگاہ ولایت اس پہ ڈالی تو وہ اس علاقے کے ولیوں کا سردار ہو گیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنے ساتھ والے شخص سے کہا کہ دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں، کسی گمراہ کن پر نظر ڈال دوں تو ایمان کی دولت دے دوں، میں اسے ولایت دے دوں، میں اسے قطبیت دے دوں، میں اسے ولیوں کا سردار بنا دوں، یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے، لیکن میں کسی کو سید نہیں بنا سکتا۔ میں نہیں کہ پوری دنیا بھی ایک ہو جائے، پورے علماء، محدثین، مفسرین، مجددین بھی ایک ہو جائے اور وہ یہ چاہیں کہ ہم کسی کو سید بنا دیں، وہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو سادات اور جو سید ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیا جائے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، یاد رہے کہ اگر آپ سادات ہیں تو اس کی قدر کریں اور اپنے اندر انکساری اور تواضع لائیں۔ کیوں کہ آج خوب دیکھا جا رہا ہے کہ بعض لوگ سیدی کے نام پر اور سیادت کے نام پر اپنی دکان چمکا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے خوب فضائل بیان کرتے ہیں، اور ان کا فضائل بیان کرنے کا مقصد صرف اپنی ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے، نہ کہ فضائل اہل بیت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ایسی ہے، بات تو کڑوی ہے لیکن بات بہت حق اور سچ ہے۔ تو یاد رکھو، اگر آپ خاندان نبوت سے ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی لوگ سیادت کی بنیاد پر عزت اور احترام ضرور کریں گے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور سیادت کا فائدہ اٹھا کر آپ اپنی ایڈورٹائز نہ کریں۔ جو بھی تقوی کا مالک ہے، جو بھی تقوی اور پرہیزگاری کر رہا ہے، سب کا احترام اور ادب ملحوظ رکھیں، لیکن سادات کرام ہمارے سروں پر ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بولنے میں کچھ بھی کمی پیشی ہو تو میں بنا کسی شرط کے معافی کا طلبگار ہوں۔ محدث اعظم ہند نے اپنے کلام میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، فضل ایماں ہی پر ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ فضل ایماں ہی پر ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ بو لہب کے کچھ ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا۔ السلام علیکم۔